السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ شہر اقتدار بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ جو جڑواں شہر راولپنڈی ہے وہ بھی اہمیت کے حامل ہے اور وہ بھی اسلام آباد سے کم نہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد تک پہنچنے کا راستہ یعنی اقتدار تک پہنچنے کا راستہ راولپنڈی سے گزر کے آتا ہے۔ راولپنڈی ہمیشہ خبروں کی زد میں رہا ہے، راولپنڈی سے بڑی بڑی خبریں جنریٹ ہوتی ہیں، جس طرح اسلام آباد جو ہے صحافت ہو، سفارت ہو، دفاع ہو یا سیاست ہو، یہاں ڈرائنگ روموں میں ہر وقت جو ہے پس پردہ اور ظاہری طور پر جو ہے ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے دوست ایسے ہیں، بہت سے صحافی ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس جو خبر ہوتی ہے وہ جنون ہوتی ہے، اور جب وہ خبر آتی ہے تو وہ پھر ترتیلی مچاتی ہے۔ آج بھی ہم نے اپنے ایک ایسے دوست کو مدعو کیا ہے اپنے ناظرین کے لیے جو کہ کچھ لو پروفائل رہتے ہیں لیکن بڑے اچھے ولاگر ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھٹی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر۔ ڈائریکٹلی سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے ایک اشارہ دیا کہ کوئی مائنس ہونے والا ہے، وہ کون ہے اور وہ کیسے مائنس ہوگا؟ اچھا صاحب، بہت شکریہ۔ مائنس ہونے کے والے سے میں نے سیاست میں ویسے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ غیر ضروری بات ہوتی کہ کسی سیاستدان کے مائنس ہونے کا اگر آپ بات کریں تو میں پروفیشنلی یہ بات کریکٹ نہیں ہوتی، مگر میں نے یہ کہا کہ ایک ایسا کیس ہے جو بہت کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور اس کیس کو بہت زیادہ کوریج نہیں مل رہی تھی میڈیا پہ پچھلے کچھ عرصے سے۔ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس کی صحیح کوریج میڈیا اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا، اور وہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اس کے اندر جو ایویڈنس آئی، جس طریقے سے وہ کیس آگے چلا، اس کو میں مانیٹر کر رہا تھا۔ جیل میں ہمارے رپورٹرز بھی جاتے ہیں، ان سے بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ لے رہا تھا۔ اس میں ٹیکنیکل غلطیاں کی بہت بڑی بڑی عمران خان کی ٹیم نے، اور جو پروسیکیوشن تھی اس نے کیس وہ اچھا چلایا، تو اس میں فائنلی آ کے یہ میرے خیال ہے اپریل میں جا کے کنکلوڈ ہو جائے گا، اس کا فیصلہ آ جائے گا جو ٹرائل کورٹ کا، گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ اس میں جو ایویڈنس ہے نا جی، وہ 25 گواہ ہو چکے ہیں استغاثہ کی طرف سے۔ اور مزے کی بات، یہ خبر ابھی میڈیا پہ نہیں آئی، میں آپ کو دے دوں آپ کے ناظرین کو، کہ 17 گواہوں کے اوپر یہ جرح کا حق کھو چکے ہیں۔ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ 17 گواہوں کے اوپر اپنی جرح کا حق کھو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 780 کے جو کیسز ہیں دہشت گردی کے، اس میں آپ کے پاس 2 سماعت ہوتی ہیں، ایک ایویڈنس پیش ہوئی، گواہ پیش ہوا، 2 اگلی سماعتوں کے اندر آپ نے اس کے اوپر جرح کرنی ہے۔ انہوں نے جرح نہیں کی، انہوں نے کہا جی بعد میں کریں گے۔ اس دوران اگر وہ جو گواہ ہے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو ATA والے کیسز ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے، ماضی میں ہوتا ہے بہت سارے کیسز کہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، دے سکتا ہوں، فرقہ وارانہ جو کیسز تھے، کہ چونکہ یہ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے، پھر اس کی جو ایویڈنس ہے نا اس کو کنکلوڈیڈ سمجھا جائے گا۔ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر جرح نہیں کی جاتی، آپ کا جرح کا رائٹ کلوز ہو جاتا ہے، تو اس کی جو وٹنس ہوگی وہ کنکلوڈ تصور کی جائے گی، جج اس کو ماننے کا پابند ہوگا۔ اب انہوں نے 17 کے اوپر کی نہیں جرح، اس کے اب 25 ہو گئے۔ اب یہ جو 7 ہیں 8 ان کے اوپر تو یہ جرح کر سکتے ہیں، جو پچھلے ہیں ان کے اوپر یہ نہیں کر سکتے۔ اگر استغاثہ اس میں کل اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ جی ان کا رائٹ ختم کر دیں تو جج پابند ہے، تو جب وہ ان کی جرح ہی نہیں ہوگی اور اس کے اندر سالڈ ایویڈنس آیا ہوا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ صرف عمران خان نہیں چوئی صاحب، اس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ ساری کے سارے 120 ہیں، اور لوگ 120 ہیں۔ 120 میں سے جن کے خلاف جن کی شناخت پریڈ ہوئی ہے، جن کے خلاف ایویڈنس پیش ہوا ہے، جن سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں، وہ ایٹ لیسٹ کو 25-30 لوگ جو ان کی لیڈرشپ ہے نا، وہ سارے کے سارے اس میں۔ آپ کا خیال ہے کہ اپریل کے وسط میں یا اپریل کے اینڈ میں یہ جو GH حملہ کیس ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا اور فیصلے کے نتیجے میں کچھ لوگ مائنس ہو جائیں گے؟ ایک اور میں آپ کو چلیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر دے دیتا ہوں کہ یہ رمضان میں بھی اس میں گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ وجہ گرفتاریاں کیوں ہوں گی، اور اس میں علی امین گڑھا پور بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 27 اور 28 کو جو پنجاب گورنمنٹ نے موو کی ہے، انہوں نے ان کی بیل منسوخی کی اپلیکیشن لگائی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے سماعت کے لیے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ 27 اور 28 کو الگ الگ سماعتیں ہیں 2۔ اس میں اب ان کی جو بیل ہے میرٹ کے اوپر، چونکہ وہ کیس ٹرائل جو ہوا ہے اس کے جو ایویڈنس آیا وہ بھی ادھر پیش ہوگا، اور جواب میں انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے۔ میرٹ کے اوپر بڑا اوپن کیس ہے کہ اس میں ان کی بیل منسوخ ہو جائے گی
اب یہ جو ملاقات ہے چیف جسٹس، میں اس کے اوپر معترض ہوں. میں نے اس کے اوپر بات کی کہ سپریم کورٹ کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی جرگے کرتا رہے. یعنی وہ پرائم منسٹر سے ملے یا اپوزیشن سے دیکھیں ملے. پرائم منسٹر سے بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر نے کہا جی میں مبارکباد دینے گیا، میں نے جناب اکانومی کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. جوڈیشری کا ایک اپنا رول ہے، اور ان سب کے کیسز اسی چیف جسٹس کے پاس لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ ان کے 7 رکنی وفد ملا ہے. یہ جو 27 اور 28 والا کیس ہے، اس بینچ کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی. اور ان سے چند دن پہلے ایک اور بتائیں کہ چونکہ جاتے ہیں واپس وہیں پر اس کیس پر، شنید یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ اس کیس میں، جی ایچ کیو کیس میں، حملہ کیس میں بطور گواہ پیش ہونے والی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ کہیں چکری کے گردنوا میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس کے حقائق منظر عام پہ آ چکے ہیں. بالکل درست فرمایا. یہ حقائق منظر عام پہ اس طرح سے آئے کہ عمران خان نے خود تسلیم کر لیا. ہمارے کولیگ ہیں، آپ بھی دن میں رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں. ہمارے ایک آج کل دنیا میں ہوتے ہیں کولیگ تھے، احمد بھٹی، چھوٹا وہ برخودار بھی، عزیز بھی ہے. تو ان کو میں نے کہا یار اس سے یہ سوال پوچھیں کہ چکری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ آپ نے ہدایات دی تھیں کہ اگر مجھے پکڑیں تو آپ جو ہے نا، اور وہاں پہ ہدایات کیا دی؟ یہ نہیں کہ آپ حکومتی شخصیات یا عمارتوں کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کریں. اس نے کہا تھا کہ آپ فوج کو ٹارگٹ کریں. اچھا. اس نے کویسچن پوچھا کہ جی وہاں پہ چکری میٹنگ ہوئی تھی، آپ نے یہ کہا تھا. اس نے تسلیم کر لیا. میڈیا ٹاک اس کی ریکارڈ کے اوپر ہے ٹھیک کہ بھائی یہ میٹنگ ہوئی تھی. یعنی اس معاملے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی شخصیت سامنے آنے والی ہے. اچھا ہاں، اب اس گواہی کی طرف آ جائے. دیکھیں اس میں 3 سٹار وٹنس تھے. 3 سٹار وٹنس میں سے ایک سٹار وٹنس پیش ہو چکا ہے جو کہ تفتیشی ہے. اس کا 30 صفحے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جمع ہو گئی ہے. ایک اور وہ بھی تفتیشی افسر ہے، اس کی ابھی وٹنس ہونی ہے. مگر ایک جو وٹنس ہے جس کا استغاثہ اس لیے ابھی تک اوپن نہیں کر رہا نام کہ جی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ کی وٹنس ہے جو اس وقت میٹنگ وہاں پہ ہو رہی تھی وہ موجود تھا. وہ کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے، وہ وہاں کا لوکل آدمی ہے، ریزیڈنٹ ہے. اور اس حال میں جس جگہ پہ ان کی ملاقات ہوئی اور باقی لیڈر، اس کا فارم ہاؤس تھا نا سر، وہ ادھر موجود، اس کا فارم ہاؤس تھا. اچھا چلے آگے چلتے ہیں. اڈیالہ میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی تھی بہت سے مقدمات کی، اچانک جو ہے تاریخیں پڑ گئیں اگلے ہفتے کی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی وہ ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا، ٹارچر میں ڈال دیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس لیے کہ ان کو توڑنا مقصود ہے. آپ کی اطلاع کیا ہے کہ قید تنہائی میں ہیں، مشکل میں ہیں، یا اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے؟ دیکھیں چوئی صاحب، یہ جو سارا فارمولہ ہے نا ان کا، فارمیٹ آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ ہے کہ ایک ہجان خود برپا کرتے ہیں. انہوں نے خود خبر لیک کی کہ جی عمران خان کو اندر کچھ ہونے والا ہے، اور شور مچایا، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بن گئے. اس کے بعد اگلے دن اس کی بہنوں کی ملاقات ہوئی. انہوں نے باہر آ کہا جی کہ میڈیا بڑا ظلم کر رہا ہے، ہمارے بھائی کے بارے میں غلط خبریں چلا رہا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. 2 درجن لوگوں نے ملاقات کی. ٹھیک ہے، 2 درجن لوگوں نے ملاقات کی. بہنوں نے آ کے الزام میڈیا پہ دھرا. چلایا کس نے تھا ٹرینڈ؟ خود پی ٹی آئی نے. اچھا، باہر آ کے وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا ٹھیک ہے، مگر ہمیں بشرا کے بارے میں تشویش ہے کیونکہ اس سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. یعنی حالات معمول کے مطابق ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیکھیں کیس آگے چلے گئے. اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں جو باقی چیزیں آنی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ لگاتار جب سماعت ہو رہی تھی روزمرہ اس کے ڈے ٹو ڈے، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ بس اب یہ زبردستی سزا سنانے والے ہیں، اس لیے اجلت میں جو ہے نا وہ کیس سنا جا رہا ہے. انہوں نے خود یہ ماحول بنایا. انہوں نے 10 دن آگے کی ڈیٹ ڈال دی. تو پھر اب یہ رولا شروع. پہلے کہا کہ اجلت میں ہے، اب وقفہ ہے تو کہتے ہیں کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں ان کا فارمیٹ ہے نا چوئی صاحب، فارمیٹ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو بوسٹ کر دیں کہ جناب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور ڈائیورٹ کرتے ہیں. اس کیس کے اندر پینڈنسی جتنی دفعہ مانگی ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے مانگی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اب یہ معاملہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے جی کہ اپریل میں یا اس کے بعد یا مئی میں زیادہ سے زیادہ فیصلے ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے تناظر میں اب یہ جو اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الائنس بن جائے اور پھر الائنس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے، یہ آپ کو کسی اس کی شکل بندی نظر آتی ہے اس کی؟ دیکھیں چوئی صاحب، الائنس کیسے بنے گا اگر یہ جو جس طرف ڈیولپمنٹس جا رہی ہیں کہ کے پی کے گنڈا پور اریسٹ ہوتا ہے، اندر سے بیٹھ کے کتنے دن حکومت چلائے گا وہ. اس کے بعد پھر کنوکشن آنی ہے نا، اپریل میں کنوکشن آنی ہے. جب کنوکشن آتی ہے تو گورنمنٹ گرے گی وہاں پہ. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اگلے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی مجھے صوبہ دے، مجھے صوبے میں. تو مولانا ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب ان کے پاس آخری جو آپشن تھا وہ انہوں نے آزما لیا. مارک بلوچ کو وہ ساتھ لینا چاہتے تھے. یہ سوال کرنے والا تھا، رکیے ادھر یہاں پر. فضل الرحمان صاحب
کہ اتنے ہی امچور آدمی ہیں کہ ایسے الائنس میں چلے جائیں گے جہاں ماہرنگ بلوچ بھی بیٹھی ہوگی اور ممکنہ طور پر منظور پشتین بھی بیٹھا ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں کنفلکٹ آف پولیٹیکل انٹرسٹ ہے نا جی وہاں پہ. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ مین اپوننٹ پی ٹی آئی ہے مولانا کی، وہ کہتا ہے جی میرا مینڈیٹ ان کو چرا کے دیا گیا. اچھا، اب ماہرنگ بلوچ کے ساتھ انہوں نے رابطہ، انہوں نے پہلے تھریٹ کیا ریاست کو کہ جی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ، یہ جو خدشات گئے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کریں ورنہ ہم جو ریاست مخالف کوتے ہیں، سیپریٹس ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہے وہ پی ٹی ایم والا اور یہ اس کو بھی ہم ساتھ لیں گے اور ہم بڑی ایک عید کے بعد تحریک برپا کریں گے. تو یہ جو ایک خاتون وکیل ہیں ان کے خامن کے تھرو یہ میسجنگ ہوئی، ماہرنگ کو پیغام بھیجا گیا کہ جی آپ اس کے لیے تیار ہیں اگر ہم آپ کے مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھائیں. اس نے کہا جی اگر آپ مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھائیں تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی. انہوں نے اب چیف جسٹس کی جو ملاقات ہے اس کی جو باہر آ کے انہوں نے جو خبر ریلیز کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھایا. پھر اس کا مطالبہ یہ ہے ماہرنگ کا کہ میرا یہ صرف ماہرنگ کو ساتھ لانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم نے چیف جسٹس تک آپ کی بات پہنچائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اپوزیشن الائنس بنے یا نہ بنے، جو ایک خبر آئی ہے کہ جی رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک فارمر سفارتکار کے ذریعے. ظاہر ہے سب کو پتا ہے کون سفارتکار ہے، خاتون ہے، امریکہ میں سفیر رہی ہے. ایسی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ یہ وہ خاتون گئی ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، جو کہ مسلم لیگ نون کے حلقے اس کی تصدیق نہیں کر رہے اس کی؟ دیکھیں ایک وقت تھا کچھ عرصہ پہلے جب میاں نواز شریف خود چاہ رہے تھے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے تھرو پی ٹی آئی کو یہ آفر کی تھی کہ اگر وہ مین سٹریم کے اندر رہنا چاہتے ہیں، پولیٹکس میں واپس آنا چاہتے ہیں تو بات چیت ہو سکتی ہے. مگر اس وقت عمران خان جو ہے ان کا خیال تھا کے گھوڑے پر سوار تھے اس وقت کہ بھائی میں وہ ہوا گھوڑے پہ سوار، میری جناب پاپولیرٹی یہاں پہ کھڑی ہے، میں ان سے بات ہی کیوں کروں. پھر اس کے بعد انہوں نے براہ راست اٹیمپٹ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ کسی طرح بحال ہو، وہ نہیں ہو سکا. عمران خان صرف ایک صورت میں اس کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، اس کو ایک بندے کی ضرورت ہے، اور بندے کی ضرورت اس کی ہے جس کے پولیٹیکل وزڈم ہو. جو معاملات یہ جتنے اس کے ساتھ لگے ہوئے 7ویں ٹیئر ہے، یہ لیڈرشپ کی 7ویں ٹیئر ہے، یہ بونے ہیں سارے کے سارے، یہ تو اس کو بیچ کے کھا رہے ہیں. فرنٹ لائنر کو نہیں ہے، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو سینٹر فارورڈ ہوتا ہے. مثلا نواز شریف کے پاس سینٹر فارورڈ تھا نثار علی خان، اب نہیں ہے خیر، لیکن ایک وقت میں وہ ہر مشکل میں سے ڈربل کر کے لے جاتا، اس کی پینٹریشن. اس کے پاس کوئی پینٹریشن والا بندہ ہی نہیں، اس کے پاس سارے سورس ہیں. بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی رہائی یا ان کے مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ اس دنیا میں روئے زمین پر کوئی ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیں اس لیول کے اوپر جو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے پاس صرف ایک بندہ ہے جو اس کی گارنٹی کر سکتا ہے، وہ ہے ان کی اہلیہ بشرا بی بی. ٹھیک ہے، جس کی وہ مانتے سنتے ہیں، جن کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں. اب رہ گئی بات کہ جی بشرا نے بھی کوشش کی گارنٹی کے حوالے سے، پھر بیچ میں کچھ چیزیں ہو گئیں. دیکھیں آپ ان کے تینوں ایلیمنٹس کو الگ کر کے دیں. ایک ایلیمنٹ وہ ہے جو باہر پیسے کما رہا ہے، بگوڑے جو آپ کہہ لیں، اور ڈالر خور لوگ ہیں جو، اور وہ ڈالر خور ہیں اور انہوں نے اس کا صرف نام گد کی طرح اس کو نوچ رہے ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جن کا صرف قد اور کاٹ اس وجہ سے بنا ہوا کہ عمران خان اندر ہے، وہ بھی نہیں چاہتے یہ باہر ہے. اب تیسرے جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کی بہنیں ہیں یا بشرا ہے. اچھا بہنوں میں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے نا، وہ ہے ہی نہیں پولیٹیکل. بشرا تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتی تھی کیونکہ وہ فیض نیکسز یہ وہ سارا جو اقتدار کے اندر معاملات تھے وہ گو تھرو کر سکتی تھی. انفارچونیٹلی یہ جو گد ہیں انہوں نے اس کو بھی گو تھرو نہیں کرنے دیا. سو میرا نہیں کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. ویسے تو ملک کی پالیٹکس ہے، ہر بندے کا احتجاج کا حق ہے، لیکن ہماری جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس میں کوئی رو رعایت کوئی لحاظ وہ نہیں رکھتے. وہ بیرونی ملکوں میں مہم چلاتے ہیں پاکستان کے خلاف، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اب پاکستان کا فارمر پریزیڈنٹ ابھی چند مہینے پہلے تک پریزیڈنٹ تھے، وہ امریکہ موجود ہیں اور وہ باقاعدہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ بیان نہیں FIR ہے پاکستان کے خلاف. اس سے کیا حاصل وصول ہوگا؟ دیکھیں چوہی صاحب بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے. جب یہ اقتدار میں تھے اور ہم بڑا کلوزلی چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے تو یہ جو ساری سازش تھی نا اپنے اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف، بالخصوص فوج کے حوالے سے، یہ دو لوگوں کی اس میں مرکزی کردار تھے. باقی مورے تھے سارے، اس میں ایک عارف علوی صاحب تھے اور ایک عمران خان تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ سازشی تھیوریاں اور کتابیں پڑھتے تھے. اور رات کو 1-1.5 بجے آپ ریکارڈ چیک کروا لیں، یہ ٹیلی فونک کنورسیشن کرتے تھے کہ جناب میں نے یہ پڑھا، اس میں یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ تو بیسیکلی وہ اس سازش کا مرکزی کردار ہیں عارف علوی صاحب. ہمارے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے باجوہ صاحب کی، انہوں نے اس چیز کو ریڈ نہیں کیا، یا وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہوگا، یا ترجیحات میں نہیں تھا. تو یہ اس لیول تک دیکھیں اب ان کے پاس، ان کو یہ لگتا ہے
اب یہ جو آپ نے بات کی کہ کسی سطح پہ ان کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، دیکھیں عمران خان کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا میں نے خبر کے اوپر کبھی پوزیشن نہیں لی، میں آپ کو پوزیشن لے کے بتا رہا ہوں کہ ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ وہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کو گرائیں گے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گرائیں گے، گرا کے جیتنا چاہتے ہیں، وہ گرا کے جیتنا چاہتے ہیں۔ اور مقامی اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ابھی نہیں ہوئی، بڑے مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مل کر اس کو گرا دے، کیونکہ جب پبلک میں بات جاتی ہے چوئی صاحب، آج بھی دیکھیں ہو سکتا ہے 10 لوگوں سے آپ بات کریں، ان میں سے 5 نواز شریف کے خلاف ہوں، 5 عمران خان کے خلاف ہوں، یا 8 نواز شریف کے خلاف ہوں اور 2 نواز شریف کے حق میں ہوں، یا 8 عمران کے خلاف ہوں اور 8 نواز شریف کے حق میں ہوں۔ مگر جب فوج کی بات ہوگی تو آپ کو جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، جو لڑائی لڑ رہی ہے فوج، اس کی وجہ سے آپ کو 9 لوگ کہیں گے نہیں فوج کا ہونا ضروری ہے۔ تو لیکن حد سے گزر گیا ہے کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے برطانیہ کے دورے پر گئے اور وہاں ان کو بڑی پذیرائی ملی، بڑی غیر معمولی پذیرائی ملی۔ وہ 10 تھے، وہ 20 تھے، وہ 50 تھے، انہوں نے تو جا کے مظاہرہ کیا آرمی چیف کے خلاف۔ سیاستدان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، آپ پر رائٹ ہے آپ کا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے ہائی کمیشن کے باہر آرمی چیف کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ چوئی صاحب تقرری سے لے کر دیکھیں نا، لڑائی کس بات پہ چھڑی؟ باجوہ جب چیف آرمی چیف تھے تو لڑائی کس بات پہ چھڑی تھی؟ فیض کو آرمی چیف کسی کو ہٹانے اور کسی کو بنانے کے اوپر۔ وہ لڑائی جو ہے آج تک ختم نہیں ہوئی۔ عمران خان آج بھی جیل میں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے، جو باہر سے اس کو خبر جاتی ہے، 2 سورس ہیں خبر کے، ایک یہ جو لوگ لے کر جاتے ہیں اس کے ملنے والے، اور دوسرا جو اس کے پاس اخبار جاتا ہے۔ وہ یہ آج بھی کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کے گوشے میں لے کے بیٹھا ہے کہ میں کوئی ایک ایسی باہر سے سپورٹ مجھے آ جائے جس کی مدد سے میں گرا لوں۔ یہ پاسبلٹی موجود ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جی آپ نے بھی دیکھا انٹرنل مسائل کی وجہ سے کوئی ایشو آ جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر اگر آپ فوراً ان کو لے کے کریں تو پاسبل نہیں ہے۔ جی پاکستان کے اچھا آخری سوال ہے، آپ نے جو کہ ذکر کر دیا کسی کے آرمی چیف نہ بننے کا اور کسی کے بن جانے کا، فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان کا چل رہا ہے معاملہ، اب وہ کہاں پہنچا ہے؟ روز خبر آ جاتی ہے ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے، لکھ دیا ہے، اب ان کا جو ٹرائل تھا کورٹ مارشل کا وہ کہاں تک پہنچا ہے، کب تک فیصلہ آ جائے گا اس کا؟ چوئی صاحب اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت خبریں کی اور بڑے بڑے صحافیوں نے، اور ابھی آ رہا، میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جلدی نہیں آ رہا، پچھلے سال سے لوگ لگے ہیں۔ اچھا یہ جو کیس ہے ابھی بھی اس میں ایک سائڈ کی وٹنس ابھی پیش ہوئی ہیں، وہ استغاثہ کی ہیں، یعنی کہ جیک برانچ یا جو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ کی وٹنس ابھی نہیں آئی ہیں۔ اس دوران ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان کی فیملی کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ فیض حمید کے پاس 2 آپشن بچے ہیں، ایک یہ کہ اپنے کیے پہ معافی مانگ لے اور جو اس کی سزا بنتی ہے اس کے اوپر اپنی پینلٹی جو ہے وہ لے کر سائڈ پہ ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمران کی طرح آگے جائے اپنی بات پر کہ ٹھیک ہے جی اڑ جائے اپنی بات پہ، اور اس کے جو دوست اس کو ملے ہیں، جو ایک آپ کو پتہ ہے فرینڈ آف ایکیوز بھی دیتے ہیں، جو اچھا مشاورت کے لیے فیملی بھی، ان کا خیال یہ ہے، اس کو مشورہ یہ ہے اس میں سے نکلیں باہر۔ ان کی فیملی ایک درگاہ پہ بھی گئی، ان کا رائٹ بنتا ہے، میں اس کو برا نہیں، بات ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ یہ کر رہا تھا وہ گھر جا کے تھوڑی بتاتا تھا، یا ان کے کہنے میں تھوڑا کر بیٹی اور اہلیہ کے، فیملی کا رائٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنی کوشش جو ہے جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفائڈ بھی ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں فیض حمید صاحب جو تھے ان کے کیس کا فیصلہ بھی فوری طور پہ نہیں آنے والا؟ نہیں ابھی نہیں آنے والا۔ ٹھیک بہت شکریہ جی۔ ممتاز بھٹی صاحب نے مختصر وقت میں بڑی تفصیل سے بات ہے کہ لبے لباب ان کا یہ ہے کہ جو رمضان کے اترنے کے بعد جو اپریل کا مہینہ ہے ان میں جی ایچ کیو حملہ کیس اور اس کے بعد میری راتی رائے میں بھی کچھ اور کیس لاہور کے کیسز ہیں، ان کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب فیصلے آئیں گے تو پھر شاید بانی چیئرمین کے لیے، ان کی جماعت کے لیے مشکلات قانونی طور پر جو اس میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ انالیسز یہ ہے بھٹی صاحب کا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جناب بانی چیئرمین کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت کے مفاہمت کے کامیاب ہونے کے آثار جو ہیں فوری طور پر نظر نہیں آتے۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔